ہم سب زندگی میں فیصلے کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے عقل ہوتی ہے یا جذبات؟ آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک بیان کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں اس کشمکش سے کیسے نمٹا جائے۔ مفتی صاحب ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں۔ ہم سب کو کل کی فکر ہے، لیکن کیا ہم صحیح کل کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ بظاہر تو یہ ایک بڑا سیدھا سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب اصل میں ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اچھا، تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کل سے مراد کیا ہے۔ اصل میں دو قسم کے کل ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کی ہم ہر روز پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک دوسرا بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک طرف ہے ہمارا دنیاوی کل، مطلب آنے والا ہفتہ، اگلا مہینہ، اگلا سال، جس کے لیے ہم پیسے بچاتے ہیں، پلان بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے وہ ابدی کل، یعنی موت کے بعد والی زندگی۔ تو بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم صرف پہلی قسم کے کل پر ہی اپنی ساری توجہ لگا دیتے ہیں تو یہ اصل میں متاع غرور ہے، مطلب دنیاوی زندگی کا ایک دھوکہ ہے۔ اور یہ جو دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے نا، آج کل یہ سب سے زیادہ واضح طور پر کہاں نظر آتا ہے؟ ہماری سکرینز پر۔ جی ہاں، سوشل میڈیا۔ اس نے تو ہماری حقیقت دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سوشل میڈیا ہمیں ایک ذہنی بلبلے، ایک ایکو چیمبر میں قید کرتا کیسے ہے؟ سارا کھیل ایک الگوریدم کے فیڈ بیک لوپ کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایک ویڈیو دیکھی، اب الگوریدم کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں پسند ہیں، تو وہ آپ کو ویسی ہی مزید ویڈیوز دکھانا شروع کر دے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کا جو بھی نظریہ ہے وہ اور پکا اور شدید ہوتا جائے گا۔ نتیجہ، آپ ایک ایسے ایکو چیمبر میں پھنس جاتے ہیں جہاں آپ کو صرف اپنی ہی آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کتنا عجیب ہے کہ دو لوگ ایک ہی ملک میں، ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ دو بالکل الگ الگ حقیقتوں میں جی رہے ہیں۔ ایک کی سوشل میڈیا فیڈ اسے بتا رہا ہے کہ ملک میں سب بہت اچھا چل رہا ہے، سب بہترین ہے، جبکہ دوسرے کی فیڈ اسے مسلسل غصہ، مایوسی اور نفرت دلا رہی ہے۔ تو پھر اس جال سے نکلیں کیسے؟ مشورہ بہت ہی سادہ سا ہے، جان بوجھ کر شعوری طور پر کچھ الگ دیکھیں۔ اگر آپ کی فیڈ ہر وقت منفی خبروں سے بھری رہتی ہے تو زبردستی کوئی کامیڈی شو لگا لیں۔ یہ بالکل ایک مینٹل ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے جو اس پورے چکر کو توڑ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ سارے مسائل، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ہوں یا ہمارے روزمرہ کی زندگی کے، یہ سب ایک ہی بنیادی اندرونی کشمکش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ کشمکش ہے ہمارے جذبات اور ہماری عقل کے بیچ کی جنگ۔ اس جنگ میں جذبات کی طرف سے جو سب سے طاقتور کھلاڑی ہے وہ ہے غیرت، یا جسے ہم جذباتی پن بھی کہتے ہیں۔ یہ عزت اور فخر کا وہ احساس ہے جو اگر عقل کے کنٹرول میں نہ رہے تو بہت تباہی مچا سکتا ہے۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کوئی اپنی بہن کے ساتھ کہیں جا رہا ہے اور اچانک ڈاکوؤں کا ایک گروہ انہیں گھیر لے۔ اب بتائیں، اس وقت صحیح رد عمل کیا ہوگا؟ اب یہاں دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے غیرت کا، کہ ان سے لڑ پڑو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جان بھی جائے گی اور عزت بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے گی۔ دوسرا راستہ ہے عقل کا، کہ ان سے منت سماجت کر لو، التجا کر لو۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ذلت محسوس ہو، لیکن جان بھی بچ جائے گی اور اصل عزت بھی محفوظ رہے گی۔ اور جذبات پر عقل کو حاوی رکھنے کا یہ جو اصول ہے یہ سب سے زیادہ غصے کے معاملے میں اہم ہو جاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ جب ہم غصے میں آ کے فیصلے کرتے ہیں تو اس کی قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے جو غصے کی پوری حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ غصہ اصل میں کسی اور کی بے وقوفی کی سزا خود کو دینا ہے۔ اور اس ایک جذبے یعنی غصے کے نتائج کتنے خطرناک ہیں۔ چھوٹی چھوٹی آن لائن بحثیں ذاتیات پر اتر آتی ہیں، جلد بازی میں دی گئی طلاقوں سے پورے کے پورے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک لمحے کا غصہ قتل جیسے سنگین جرم تک پہنچا دیتا ہے۔ تو پھر ان ساری باتوں کا حاصل کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ یہ سب ہمیں ایک بنیادی اصول کی طرف لے کر جاتا ہے جسے زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ اصل طاقت جذباتی ہو کر رد عمل دینے میں نہیں ہے، نہیں، اصل طاقت تو صبر، سمجھداری اور عقل سے جواب دینے میں ہے۔ اصل میں طاقتور وہ نہیں جو غصہ دکھاتا ہے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، اس پر قابو پا لیتا ہے۔
تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر طرف سے ہر وقت ہمیں اشتعال دلایا جا رہا ہے، دانش مندی کا راستہ کون سا ہے؟ فوری رد عمل دکھانے کا یا پھر ٹھہر کر سوچ سمجھ کر جواب دینے کا؟ یہ فیصلہ اب ہم نے خود کرنا ہے۔